رات کو قیام کرو. آدھی رات کیا اس سے آپ اندازہ لگائیے. اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ مشقت میں پڑیں. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی چادر رحمت کے اندر گنہگاروں کو پناہ نصیب ہوگی، وہ تو اپنی امت کی بخشش کے لیے پوری رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر امت کی مغفرت کی دعا کریں. اور امت کا حال یہ ہے کہ رات آتے ہی اپنے دامن پر گناہوں کے دھبوں کے درگزار. کون سی رات ہماری ایسی ہے جس پہ کبھی خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے بستروں سے تعلق توڑا ہو؟ اس کو منانے کی ہم نے کوشش کی ہو، اس کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی ہو، اس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے کی کوشش کی ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے مناجات. روض الریاحین کے اندر ایک بزرگ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ وہ رات نماز کے لیے کھڑے تھے، نفل نماز کے لیے رات کو کھڑے ہیں، اور نماز کی حالت میں انہیں اونگ سی محسوس کی. اپنی نماز انہوں نے مکمل کی اور اس کے بعد اپنے گھر کی چھت پر ایک رسی باندھ دی اور اس رسی کو اپنے بال سے باندھ دی اور پھر نماز کے لیے کھڑے. تو اب جب جھونکے جیسا آتا، قنوت کی تعلیم ہوتی اور سب تھوڑا سا ایسے ہوتا تو کھینچا جاتا، جس سے پھر وہ درست ہو جاتے اور فرماتے کہ اللہ اکبر. اللہ کی بے جان مخلوق تو اللہ کی یاد کے اندر اپنی راتوں کو گزار دے، اور ہم جاندار مخلوق ہو کر اللہ عز و جل کی یاد سے غفلت میں اپنی راتوں کو گزار دیں. مسلمانوں، یہ اللہ عز و جل کے بندوں کی سچویشن. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، سیدنا غوث الثقلین کی زندگی دیکھو، سیدنا امام اعظم کی زندگی دیکھو، مجدد اعظم کی زندگی دیکھو، مفتی اعظم کی زندگی دیکھو، خواجہ اعظم کی زندگی دیکھو. ان سب کی زندگی کا اگر جائزہ لوگے تو یہ چیز نمایاں طور پر ملے گی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو کم سو اور اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے اور افسوس کب ہوتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو مجھے افسوس. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں چریلو ہو یا پری، ہر مخلوق کی پوزیشن یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو انسان ہو یا جانور ہر کوئی اپنے گھر کی طرف رخ کرتا ہے اور اپنے محبوب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے. اور میرا حال یہ ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے، اور مجھے تنہائی نصیب ہو جاتی ہے تو میں مصلی بچھا کر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بیٹھتا ہوں. تو رات میری اس طرح سے کٹتی ہے کہ میں اپنے رب کی یاد کے مزے لیتا ہوں، اور اپنے رب کی یاد کے اندر وہ ہوتا
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو سارے انسان جاگ چکے ہیں، اب تنہائی کہاں نصیب ہوگی، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے فضیل بن عیاض یہ آپ کی کیفیت کب سے ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا حال 30 سال سے، 30 سال۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا افضل اعمال سے متعلق، بہتر اعمال سے متعلق، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور رات کے وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیا، جیسے پانی آگ کو بجھا دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شب بیداری کی تعلیم دیتے اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے اندر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے جذبہ بیدار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں اگر وہ راتوں کو جاگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کانوں کا آواز پہنچ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے حوالے سے میں نے یہ ارشاد سنا، خدا کی قسم اس کے بعد سے کوئی رات ایسی نہ گزری جو اپنے مولا کی عبادت میں نہ گزاری۔ ارے عاشق اسی کو کہتے ہیں، عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر دو کہ فرائض کے بعد ان چیزوں پر عمل ضروری ہے۔ راتوں کو اٹھنا، راتوں کو عبادت کرنا، راتوں کو جاگنا، اگر جاگنا ہی ہے تو عبادت کے لیے جاگو، خرافات کے لیے نہیں، ورنہ عشاء جماعت سے پڑھ کر فجر بھی جماعت سے پڑھو، میرا مولا تمہیں پوری رات عبادت کا ثواب عطا رات عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے، رات بدکرداری کے اڈوں پر جانے کے لیے نہیں ہے، رات گناہوں کے دھکوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے، رات سنیما بینی کے لیے نہیں ہے، رات اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کے لیے ہے کہ اگر جاگنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت کر کے دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بزرگ گزرے تھے، یہ صحابی ہیں بزرگ، ٹھنڈی کی رات تھی، اور ٹھنڈی کی رات میں وہ سوئے ہوئے تھے، اچانک رات کو آنکھ کھلی، سردی زیادہ محسوس کی، آنکھ کھلی تو لحاظ تلاش کرنے میں لگتے تو نہ چادر نہ کمبل نہ لحاظ، تو اپنی غربت پر افسوس کرنے لگے کہ کاش میرے پاس چادر ہوتی، کمبل ہوتا، لحاظ ہوتا تو میں اسے اوڑھ کر کے ٹھنڈی کا مقابلہ کرتا۔ پہلے ایک جیسے تیسے سونے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے سونے کی کوشش کی تو ایک آواز سنی، غیر سے آواز سنی، اے ابن عمر ہم نے تو تجھے اٹھا دیا، ہم نے تو تجھے اٹھا دیا لیکن تمہیں نیند کا مزہ پسند کیا، عبادت کا مزہ پسند کیا۔
ہم نے تو اٹھا دیا، سونے والوں کو ہم نے سونے دیا، لیکن تجھے تو ہم نے اٹھا دیا تھا۔ اب جب آنکھ کھل ہی گئی تھی تو 2 سجدے میری بارگاہ میں کر لیتے، اور ہم نے تجھے اٹھا کر دوسروں سے ممتاز، تو غربت کی شکایت کیا؟ ارے تجھے تو چاہیے تھا کہ میری بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاتا۔ مزاج ملا کہ رات کو اگر اللہ رب العزت کبھی ٹھنڈی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہماری آنکھ کھول دے اور ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ان 2 رکعت کے صدقے میں ہمارے دل کو زندہ فرما دے گا اور حکمت و دانائی سے ہمارے سینے کو منور ہو جائے گا۔ رات کو اگر کوئی شخص اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس کی فضیلت بیان اللہ اکبر۔ فرمایا گیا زمین پر رہنے والے اشخاص جس طریقے سے آسمان پر چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ رہے ہیں، زمین پر رہنے والا بندہ آسمان پر نگاہ اٹھائے تو تارا نظر آ جاتا ہے، تارے کو دیکھ لیتا ہے، اس کی چمک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تارا۔ فرمایا گیا بس بالکل اسی طرح سے جب کوئی بندہ اپنے گھر میں تہجد پڑھتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس تہجد گزار کے نور کی وجہ سے اس کے گھر کو ہٹا دیا۔ اب